اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ آج ہمارے 15 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ آج کی ہماری تلاوت کا آغاز اس آیت مبارکہ سے ہے کہ جس آیت کو قرآن مجید فرقان حمید کی جامع ترین آیت کہا گیا ہے۔ اس کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے آج تک جو جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں ان میں یہ آیت اس دور سے آج تک جاری و ساری ہے، جو اس کی جامعیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ خیر اور شر کی سب سے زیادہ جامع ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ولید بن مغیرہ جو ہے اس آیت کے نازل ہونے پر وہ اس آیت کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اتنی جامعیت کے ساتھ اتنے بڑے مضمون کو اس مختصر سی آیت میں جو ہے وہ جمع کر دیا گیا۔ تو جس آیت کو جامع ترین آیت کہا جاتا ہے وہ آیت یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس ایک آیت میں 3 اوامر ہیں اور 3 نواہی ہیں، 3 کرنے کے کام ذکر کیے گئے ہیں اور 3 ایسے امور کا ذکر کیا گیا کہ جن سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے۔ جن کاموں کا حکم دیا گیا ان میں سے پہلا عدل ہے، دوسرا احسان، اور تیسرا اپنے قرابت دار اور اپنے اعزا اور اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان پر اپنے مال کا خرچ کرنا۔ اور وہ 3 چیزیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے ان میں سے پہلی یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، فحش باتوں سے، چاہے وہ قول کے ذریعے سے ہو چاہے وہ عمل کے ذریعے سے ہو، فحش بات سے، فحشاء سے منع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہر وہ عمل کے منکر جس کو شریعت نے منع کیا ہو اس سے منع کیا گیا۔ اور تیسرا بغی سے مراد یہ لفظ جو ہے بغیون، بغاوت بھی اسی سے ہے اور باغی بھی اسی سے ہے۔ باغی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی حد کو کراس کرے، اپنے لیمٹ کو کراس کرے۔ جو اللہ رب العزت کی حدود کو کراس کرنے والا ہو اس سے بڑا باغی کون ہوگا؟ آج اگر کسی وطن کا، کسی ملک کا باغی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی جو سزا ہے صرف اور صرف موت ہے، کہ یہ اپنے دیس کا، اپنے ملک کا جو ہے وہ باغی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کسی زمین کا کوئی باغی ہو تو اس کی اگر سزا موت ہے، تو اگر کوئی اسلام کا باغی ہو جائے جس کو دوسرے لفظوں میں مرتد کہا جاتا ہے تو پھر وہ بھی 1000 درجے زیادہ حقدار ہے کہ اس کو موت کی بھیٹ چڑھایا جائے، کہ باغی کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا کہ بغض سے یعنی حد سے تجاوز کرنے سے، جس میں جب مثال لیں گے کہ بھائی حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے تو اس میں تکبر آتا ہے، اس میں غرور آتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حسد آتا ہے، اس کے اندر ظلم آتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کسی کے مزاج میں اس وقت جنم لیتی ہیں کہ جس وقت وہ اپنی حد کو کراس کر رہا ہوتا ہے یا اپنے بندے ہونے کی صفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں کی جو ممانعت اس آیت میں ذکر کی گئی، اس سبب سے اس آیت کو فرمایا گیا کہ یہ جامع ترین آیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب اور انداز ہے کہ کبھی قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو ہمتاً گوش ہو کر اس کو سنا جائے۔ جب تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنو گے تو تمہارے پاس جو کرکس آئے گا، جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے رحم کے حقدار ہو جاؤ گے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
آج کی تلاوت میں ذکر ہوا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اس سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو، رب کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان رجیم سے کہ جو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تعوذ کے پڑھنے کا حکم جو ہے آج کی تلاوت میں ہے کہ قرآن کی تلاوت کے آغاز سے قبل جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اپنی زبان پر جاری کیا کرو۔ ہمارے بزرگوں نے اور علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انسان جب کبھی بھی کسی نیک کام کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جس چیز سے مداخلت ہوتی ہے وہ اس کے نفس کی خواہش اور ہوائے نفس ہوتی ہے، جو اس کو روکتی ہے کہ یہ کام نیکی کا مت سر انجام دو۔ تو اس لیے کہا کہ اگر کسی کو وساوس کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہو کہ جناب اس کے ذہن میں مختلف وسوسے ہر وقت تشکیل پاتے رہتے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اعوذ باللہ کا ورد کرے، اللہ رب العزت اس کے ذہن کو سکون اور اطمینان عطا فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو بہت جلد غصہ آنے کا مرض لاحق ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہو اور چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ اب تیش میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں اس پر قابو رکھوں، کیونکہ غصے پر جو قابو ہے وہ انسان کی چاہت کے ساتھ ہی ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اپنے غصے کو فخر کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، بھائی میرا غصہ تو ایسا ہے، میرا جلال تو ایسا ہے۔ اس پر اس آیت کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ جو اس غصے کو واقعی قابو کرنا چاہتا ہو تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ جیسے ہی اس پر وہ کیفیت طاری ہونے لگے تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد زبان پر جاری کر لے، تو اللہ رب العزت جو غصے کی آگ ہے اس کو ٹھنڈا فرما دیتا ہے۔ اور ویسے بھی جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو تدبیر ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کسی پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہو غصے کی تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور فوراً جا کر وضو کر لے۔ اور فرمایا کہ وضو جو ہے وہ پانی سے کرے گا اور غصہ جو ہے وہ آگ ہے، پانی تمہارے اس غصے کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس لیے نفسیاتی طور پر بھی ہمیں بہت سارے ایسے امور سر انجام دینے کی خاص طور پر آج کے اس دور میں حاجت اور ضرورت ہے کہ جس دور میں جس سوسائٹی اور معاشرے میں ضبط، تحمل، بردباری جو ہے بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے، اس میں ہمیں اس معاشرے کے مطابق اپنے مزاج کو شریعت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کی تلاوت میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں دو قسم کے رستے عطا کرتی ہے، ایک رستے کو ہم کہتے ہیں راہ رخصت اور ایک رستے کو کہا جاتا ہے راہ عزیمت۔ راہ رخصت یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر پھنس گئے کہ اب جناب آپ مقابلہ کرنے سے بالکل یعنی مجبور ہو گئے کہ میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا اور پھنس گئے، تو وہاں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ ٹکرانے کی بجائے رخصت کا رستہ اختیار کر لیا جائے، اور عزیمت یہ کہتی ہے کہ ٹکرا جاؤ۔ یہ دونوں طریقے ہمیں از اول دن سے لے کر آج تک ہمیں نظر آتے ہیں۔ رخصت کے مسافر بھی نظر آتے ہیں اور عزیمت کے مسافر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ شریعت کا ہم پر احسان ہے۔ اگر رخصت کا رستہ نہ ہوتا تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ پر غور و فکر کریں، کیا ہم اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا اتنا اسٹیمنا ہے کہ ہم ہر جگہ پر عزیمت کے اس رستے کے مسافر بنیں؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ تو رخصت کا رستہ دے کر ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے خاندان نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے قربانیاں دیں۔ آپ کے والد جو ہیں جناب یاسر، وہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اسی طرح سے آپ کی جو والدہ ہیں سیدہ سمیہ، وہ خواتین میں اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں کہ جنہیں مکہ المکرمہ میں اس قدر ظلمت کے ساتھ اور اس قدر بے باکی اور دردناک کیفیت کے ساتھ شہید کیا گیا کہ جب وہ رویداد پڑھی اور سنی جاتی ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ جبل استقامت تھے کہ اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے وفاداریوں کی وہ داستانیں رقم کی۔ والد کی بھی شہادت ہو گئی ہے، والدہ کی بھی شہادت ہو گئی ہے۔ اب جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ
جو ہے وہ معاملات ہیں، ان پر مظالم توڑے جا رہے ہیں، تو ایک دن روتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہے وہ میں ہار گیا۔ حضور نے دریافت کیا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، دشمن نے مجھے پکڑ لیا تھا اور شدید زد و کوب کیا، قریب تھا کہ وہ مجھے مار دیتا، اس نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں آپ کو برا بھلا کہوں اور ان کی تعریف کروں، تو میری زبان سے آپ کے خلاف باتیں نکل گئی ہیں، یا رسول اللہ اب نہ جانے میرا کیا بنے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دل کی طرف توجہ کر کے بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، دل تو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام پر اسی طرح مضبوط کھڑا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل ہوئیں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کا دل کسی کا اگر اطمینان کے ساتھ اس کا قلب جو ہے وہ کھڑا ہو، اور اکراہ کے موقع پر اگر اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل بھی جائے تو رب ذوالجلال اس سے گرفت نہیں فرمائے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا اسلام اسی طرح سے مضبوط، پختہ اور قوی ہے۔ گویا کہ یہ راہ رخصت صاحبان ایمان کو دی گئی کہ کوئی موقع آ جائے تو جان بچانے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک اور مقام پر جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، عمار کافر ہو گئے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا انہوں نے یوں کہہ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ نہیں، میرے عمار کے جسم میں اسلام ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ جن کے ایمان کی تعریف خود جان ایمان امام الانبیاء فرمائیں تو آپ بتائیے کہ عمار بن یاسر کے ایمان کا ویٹیج کتنا زیادہ ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ چلیں یہی پر ایک میں راہ عظیمت کے مسافر کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک نام ہے تاریخ میں جنہیں عبداللہ بن حذافہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 19 ہجری ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روم کی جانب ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور وہاں یہ گرفتار ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے بلایا اور وہ بادشاہ عیسائی تھا، تو کہنے لگا کہ اپنا دین چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ کسی صورت ممکن نہیں کہ میں اپنا دین چھوڑوں۔ تو آپ کو عبرت دکھانے کی غرض سے اس نے ایک مسلمان دوسرے قیدی کو بلوایا اور اس کے لیے بہت بڑی کڑھائی میں آگ جلا کر اس کے اندر تیل گرم کیا اور اس قیدی کو بلوایا اور کہا کہ اسلام چھوڑتے ہو یا اس کے اندر ڈالوں؟ تو اس نے بھی اسلام چھوڑنے سے انکار کیا، تو اس نے اس انسان کو پوری کڑھائی میں ڈال دیا، اور کڑھائی کا جو تیل تھا اس قدر گرم تھا کہ چند ہی لمحوں میں گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں نمایاں ہو گئی۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ عبداللہ بن حذافہ تیرا بھی یہ حال کروں گا، اپنا دین چھوڑ دے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ جو کرنا ہے تجھے کر لے، میں دین چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اس نے جب آپ کو باندھ کر ڈالنے کا حکم دیا اور آپ کو جب رسیاں باندھی جا رہی تھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا بس یہ ماننے والا ہے، چھوڑو اس کو، لے کر آؤ میرے پاس۔ تو کہا کہ کہہ تو رہا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، تو اب روتے کیوں ہو؟ تو کہا کہ میں روتا اس بات سے نہیں ہوں کہ مجھے موت آ رہی ہے، میں رو اس بات پر رہا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے۔ کاش کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں ساری کی ساری اس دین پر قربان کر دیتا۔ تو اس پر وہ بادشاہ شدید مایوس ہوا، تو اس نے اب کہا کہ چلو تمہارے آزادی کا میں تمہیں پروانہ دیتا ہوں، تم ایک کام کرو، کام یہ ہے کہ تم میرے ماتھے کا بوسہ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ تم میری تکریم کر رہے ہو۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھو میرا ماتھا چوم لو، تمہیں بھی چھوڑ دوں گا، تمہارے ساتھ جو 80 افراد اور قیدی مسلمان ہیں ان کو بھی چھوڑ دوں گا۔ آپ نے دریافت کیا کہ پکی بات ہے ان کو چھوڑ دو گے؟ تو کہا کہ ہاں چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے اس عیسائی بادشاہ کا ماتھا چوما اور اپنے 80 ساتھیوں کے ساتھ جب واپس مدینہ آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے، ان کو یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد عبداللہ بن حذافہ کا ماتھا چوما اور ماتھا چوم کر کہنے لگے کہ امت پر واجب ہے کہ اس کا ماتھا چومے کہ اس نے استقامت کا وہ عظیم امتحان پاس کیا ہے کہ جو کسی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ تو اس طرح کی داستانیں اور اس طرح کی جو کیفیات ہمیں اسلام کی اس روشن باب میں نظر آتے ہیں، یہی ہماری تقویت ہیں، یہی ہمارے ایمان کی جلا کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ وگرنہ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارے پاس ندامت کے علاوہ کوئی اور چیز موجود نہیں ہے۔ جب
اس پارے کا اختتام ہو رہا ہے تو وہاں ایک اور خوبصورت آیت موجود ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ تبلیغ کے معیار کو، کیفیت کو اور انداز کو ذکر کیا گیا کہ اپنے رب کی جانب بلاؤ۔ کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ کیسے بلانا ہے؟ اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ اس کی جامع ترین تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے رب کی طرف جب تم کسی کو بلا رہے ہو تو پھر اپنی عقل کے مطابق نہیں، سامنے والے کی عقل کے مطابق اتر کر اس سے کلام کر کے اسے رب کی جانب بلاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی 80 سال کے صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں تو اس کے معیار کے مطابق فرما رہے ہیں، اور کبھی اگر جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی عمیر بن مالک کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار فرما رہے ہیں تو حضور علیہ السلام اسی لیول پر اتر کر ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اور یہی وہ ایمان کی جاذبیت کی کیفیت ہے کہ بچہ بھی دین پر قربان ہونے کو تیار ہے، جوان بھی تیار ہے، بوڑھا بھی تیار ہے، یہاں تک کہ گھر میں موجود عورتیں بھی اسلام کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ پوچھا جائے کہ ہر سمت، ہر ایک اس دین کو ماننے کیسے لگ گیا، تو فرمایا یہ مصطفیٰ کی تبلیغ کی وہ حکمت کا انداز ہے کہ جس حکمت نے اس سارے نور کو سارے کائنات میں بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری تبلیغ کا جو منہج ہے وہ بھی حکمت اور اچھی نصیحت کے دائرہ کار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ اسرا سے ہے، جس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی جو آیت ہے اس میں جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے، تو اس سبب سے اس کو سورہ اسرا کہا گیا، اور اس کا معنی ہے رات کو لے کر جانا، چونکہ حضور علیہ السلام کو یہ معراج رات کے پہر میں عطا کی گئی، اس لیے اس کا نام سورہ اسرا، اور چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے تو اس لیے اسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں خاص طور پر بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد کا ذکر ہے، اور انہیں پہلے سے یہ آگاہ کیا گیا کہ ملک شام میں تم 2 بار فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم سزا کے طور پر تمہارے اوپر دیگر بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ جو پیشن گوئی تھی، یہ جو پریڈکشن تھی، یہ پوری ہوئی تھی پہلے اس موقع پر ہوئی کہ جب جناب شعیہ علیہ السلام کی انہوں نے مخالفت کی، تورات کی مخالفت کی اور ان کو ناحق قتل کیا، تو اللہ رب العزت نے بخت نصر کی صورت میں اس کے لشکر کو ان پر یہودیوں پر مسلط کیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گئے، اور انہوں نے علماء کا اور رؤوسا کا قتل کر دیا، یہاں تک کہ معاذ اللہ انہوں نے تورات کو بھی جلا ڈالا۔ یہ بنی اسرائیل پر پہلی آزمائش تھی کہ جو قرآن نے ذکر فرمایا کہ تم ان کے مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور پھر دوسرا موقع اس موقع پر آیا کہ جب انہوں نے جناب زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور گناہوں سے وہ بڑھ گئے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بابل کا جو بادشاہ جس کا نام بیردوس ذکر کیا جاتا ہے، وہ ان پر غالب آیا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو قرآن کی یہ جو پیشن گوئی تھی یہ پوری ثابت ہوئی۔ فتنہ و فساد اول دن سے یہودی قوم کا جو ہے وہ شیوا رہا ہے اور پہچان رہی ہے، یہاں تک کہ جانے کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حضور نے جب ریاست مدینہ کا قیام فرمایا تو انہی کے قبائل کے ساتھ حضور علیہ السلام نے معاہدات فرمائے تھے۔ سورہ براءت میں ہم نے ان باتوں کا تذکرہ اختصاراً کیا تھا، لیکن وہ اپنے آبا کی روایت پر اسی طرح سے موجود رہے، اور غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر اندرون خانہ انہوں نے مشرکین مکہ کو جو ہے وہ ایک طرح سے سپورٹ کیا اور ان کی مدد و نصرت کی۔ تو یہ ہمیشہ سے اپنی فطرت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف، صاحبان ایمان کے خلاف جو ہے ہرزہ سرائی کرتے رہے ہیں اور اپنی چال بازیاں چلاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر حضور علیہ السلام نے جب ان کا قلع کما فرمایا تو ان کو جزیرہ عرب سے نکالا گیا، اور جزیرہ عرب سے نکالا، اور یہ جب خیبر تک حضور علیہ السلام نے وہاں سے بھی ان کو بھگایا، تو یہ خیبر سے نکلتے ہوئے جس انداز میں یہ روتے اور بلبلاتے ہوئے نکلے ہیں، وہ کرب، وہ تکلیف، وہ درد ان یہودیوں کو آج بھی ہے کہ یہ آج بھی جو ہے یہ سلوگن اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو للکارتے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس،
کہ خیبر جو ہے وہ تمہارا وہ آخری حربہ تھا، اور امید تھی کہ جب تم نے ہمیں مارا تھا اب ہم ہی غالب ہو کر رہیں گے. اور گریٹر اسرائیل کی جو فلسفی ہے اس کو اگر ہم بنظر عمیق دیکھتے ہیں تو اس میں ان کا یہی وہ خواب ہے کہ جس خواب کی تکمیل کے لیے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ مظالم کے جو ہے وہ بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. یہ یہودیت کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اسی طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور آگے قرب قیامت میں ان کے مظالم اور بھی بڑھیں گے. لیکن ظاہری سی بات ہے کہ قرآن کا یہ وعدہ ہے جاء الحق وزہق الباطل، اسلام سر بلند ہونے کے لیے ہے. وہ وقت آئے گا کہ جب جناب امام مہدی کا ظہور ہوگا، اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، اور ہر باطل طاقت اور قوت جو ہے وہ مٹ جائے گی. مجھے اور آپ کو اس بات پر غور و فکر کرنا ہے کہ امام مہدی کے لشکر میں ہم نے شامل ہونے کے لیے تیاریاں کیا کر رکھی ہیں. تیاریوں کی طرف دیکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اس بات پر مستعد ہونا ہوگا. اس وقت جو اسلامی ممالک کی کیفیت اور حالات چل رہی ہے، اور انٹرنیشنل پولیٹکس اس وقت کل گزشتہ رات سے جس طرح سے انگڑائیاں لے رہی ہے، وہ آپ حضرات اس سے بخوبی آگاہ ہیں. یہ تمام باتیں اس جانب توجہ دلا رہی ہیں کہ اب ہمیں جو ہے وہ نیند سے بیدار ہونا ہوگا. اپنے اندر شعور کی بیداری کے لیے کوئی رمق پیدا کرنی ہوگی کہ کہیں اللہ نہ کرے جب یہ مظالم اور تکالیف کا دروازہ ہماری سمت کھولے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صف ہستی سے مٹتے ہوئے نظر آئیں. اللہ تعالی ہمیں حق کے ساتھ آج بھی کھڑا رکھے، اور رب ذوالجلال حق کے ساتھ ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو جو ہے وہ کھڑا رہنے کی توفیقات عطا فرمائے. اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب اور اخلاق کو آج کی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے، اور یہاں 13 اسلامی آداب و اخلاق کو ذکر کیا گیا ہے. حاضرین محترم دیکھیں، اخلاق کسی انسان کا جو اخلاق ہے، یہ اخلاق ہی ہے کہ کسی فرد کو جو ہے وہ عظمت کی شان عطا کرتا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو ہمارے لیے جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حدیث مبارکہ بہترین دلیل ہے کہ حضور سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ جس میزان پر انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اس میں کون سا ایسا عمل ہوگا کہ جو سب سے زیادہ بھاری ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے حسن اخلاق. یہ حسن اخلاق ہے کیا؟ لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، لوگوں کے ساتھ تعلقات. وہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنے میں؟ تو یہ سارے اخلاق و آداب کو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ 13 آداب تقریباً ذکر کیے گئے. پہلا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکین اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہی ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھو کہ کل تم خود جو ہے وہ پچھتاتے پھرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور پھر 13واں جو خلق ہے اس میں پھر دوبارہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ. گویا کہ یہ پورا ایک دستور صاحب ایمان کو دے دیا. اگر یہ 13 یہ جو صفات خصوصیات ہیں کسی ایک صاحب ایمان میں پیدا ہو جائیں، چلیں انہی 13 کو ہی اگر ہم لینا شروع کریں اور ان کو پڑھیں کہ بھائی ہم یہ بھی کر رہے ہیں کیا، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو شاید کہ ہم ان 13 میں سے کسی 2 پر بھی عامل نہ ہوں. میں اگر آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھوں اور آپ سے میں یہ دریافت کروں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ کسی سے بھی میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی سنتیں کون کون سی ہیں. تو جب میں اپنے آپ سے پوچھوں گا تو میرے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ امامہ باندھنا حضور کی سنت ہے، داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے، جناب پائنچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا حضور کی سنت ہے. ان سنتوں کا خیال میرے ذہن میں آئے گا. یہ کیوں نہیں ہمارے ذہن میں آتا کہ سچ بولنا بھی حضور کی سنت ہے؟ یہ کیوں نہیں ہمارے ذہن میں خیال آتا کہ ناپ تول کا پورا رکھنا میرے رسول کی سنت ہے؟ تو جو عملی سنت ہیں ان کی طرف ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوگا. اور حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو پیار کرنے لگے. اور جو چیز پیاری لگتی ہو انسان اس کو ایڈاپٹ کرتا ہے،
انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی، ان سنتوں کی ہماری زندگی میں جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا صرف دعویٰ ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنایا ہے، رول ماڈل نہیں بنایا ہے۔ جنہوں نے بنایا تھا ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کا نام آج بھی قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ جنہوں نے حضور کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے کردار کو ہمیشگی کے لیے بقا کا ضامن قرار دیا۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آج کی تلاوت میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا ایک اور عکس ہمیں یہاں نظر آتا ہے کہ سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا، یہ مضمون پہلے بھی گزرا جب منافقین اور عبداللہ بن ابی کے جنازے کی بات آئی تھی، تو یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک مضمون ہے جس پر ایک حدیث قدسی مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ محبوب یہ آپ سے جو مختلف تقاضے اور دعوے کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ کر دیں تو یہ ایمان لے آئیں گے، تو رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر ہم یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں تو تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ اگر پہاڑ سونے کا بنانے کے بعد یہ ایمان نہ لائے تو میں ان پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ اس سے پہلے کسی پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا۔ اس حدیث قدسی کے جواب میں جان کائنات کے وہ خوبصورت کلمات ہیں، باری تعالیٰ یہ تو تیری شان جلالی ہے، لیکن میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تو ان پر عذاب نازل فرمائے، تیرے بندے ہیں لیکن ان کی نسل سے مجھے ہدایت کی امید پھر بھی رہے گی۔ حضور کتنے حریص ہیں ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں اس بات پر ضرور غور اور فکر کرنا چاہیے۔ سورہ کہف جو ہے، کہف چونکہ غار کو کہتے ہیں، دقیانوس بادشاہ تھا اور اس نے جو ہے وہ رب ذوالجلال کے ساتھ اشتراک کا وہ دعویٰ قائم کیا، اور مسلمان جو صاحبان ایمان تھے، جو معاہدین تھے، ان پر زور زبردستی اس نے کی اور کہا کہ جو نہیں مانے گا اپنے باطل خداؤں کے منوانے پر کہ ان کو جب نہیں مانے گا تو میں اس کو صف ہستی سے مٹاؤں گا، ان کو قتل کر دوں گا۔ چند نوجوان تھے کہ جو اپنا ایمان بچا کر اس کی سلطنت سے نکل کر پہاڑیوں کی جانب چڑھ گئے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے آرام کیا اور وہاں پر پناہ لی۔ 309 سال تک اللہ رب العزت نے ان پر نیند کو غالب رکھا اور وہ سوتے رہے۔ 3 صدیوں کے بعد جب وہ اٹھے اور ان کو جب بھوک لگی ہے تو وہ 309 سال پہلے کے سکے لے کر جب بازار گئے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ لے کر آتے ہیں، تو جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے ان کو دبوچ لیا کہ ان کے پاس کوئی پرانا خزانہ ہے کہ 3 صدیاں پرانا جو ہے یہ سکہ لے کر پھر رہے ہیں۔ اس وقت کا جو بادشاہ ہے، اس وقت کا بادشاہ اس بات کی خواہش رکھ رہا ہے، آرزومند ہے کہ یہ پوری قوم جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جو ہے وہ انکاری ہے اور اس عقیدے کے خلاف دلائل دیتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے، رب کوئی نشانی دکھا دے کہ جناب ان لوگوں کا ایقان مضبوط ہو جائے کہ ہاں ہم دوبارہ مرنے کے بعد اٹھیں گے۔ تو ان کو پکڑ کر جب اس بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا اور انہوں نے ساری روایات ذکر کی کہ بھائی ہم تو سوئے تھے، ہمیں کیا خبر ہم کتنا سوئے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 صدیاں پرانا خزانہ ہے۔ تو پھر اس بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے رکھا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دیکھو یہ 309 سال سونے کے بعد اٹھ کر آج تمہارے درمیان موجود ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ رب ذوالجلال کسی کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کی ساری تفصیل بھی جو ہے وہ آج کی تلاوت میں موجود ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا جو پیغام ذکر کیا گیا جو جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملا کہ معصیت کے مقابلے میں مصیبت کو اختیار کر لینا اور اس کو ایڈاپٹ کر لینا کہ 2 چیزوں میں سے ایک آپشن ہو، تو انہوں نے اللہ رب العزت کی کبریائی کو نہیں چھوڑا لیکن اپنے لیے مصیبت کو قبول کر لیا، لیکن رب ذوالجلال نے اس مصیبت کی برکت سے پوری قوم کے عقیدہ بعث بعد الموت کو دوبارہ سے مضبوط، پختہ اور قوی کر دیا۔